دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور دھمکیاں ملنا بنتا ہے، کیونکہ ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے مذہبی حوالے سے، فکری حوالے سے، اور پھر جو ان کی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور اس کا جو ان کے اندر بہت ہی بنیادی ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی تو اس سے پھر یہ، اور پھر وہ ایک نڈر اور بے باک انسان تھے، اور بہت کھل کے وہ بات کرتے تھے۔ مولانا منیر شاکر صاحب کس طبع، کس مزاج اور کس خیال وغیرہ کے وہ مالک تھے، طبیعت ان کی کیسی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آئی، ہم طالب علم جو ہے نا وہ کافی چیزوں میں ان کے ساتھ جو تبدیلیاں فکر اور خیال اور ان سب میں تو ان سے ایک مشابہت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سارا ان کے ایک دوست، ان کے ایک ساتھی جو اس وقت ایک بہت بڑے مدرسے کے استاد ہے، انہوں نے بہت خوبصورت تحریر لکھی ہے، کوئی گالم گلوچ، کوئی اس طرح نہیں، حالانکہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ فتنہ ختم ہو گیا، فتنہ مر گیا، تو یہ عزیز عظیمی صاحب کے مضمون سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے، پرویزی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہی بہت بڑا انقلاب ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملانے میں بھی وقت نہیں لگے گا۔ شیعہ تو حضرت عمر سے لے کر ابو حنیفہ، حنفی علماء اور پرویز تک سب کو منکرین حدیث سمجھتے ہیں۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک فتویٰ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، جس کے بارے میں یہ لکھا کہ فتویٰ نمبر بھی دیا ہوا اس کے اندر، اور اس کے اندر پورا سوال ہے، اور اس سوال کے اندر کچھ عقائد اور نظریات اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں بنوری ٹاؤن کے اس ویب سائٹ پہ گیا، فتویٰ کا نمبر ڈالا، کچھ الفاظ ڈال کے اس کو تلاش کیا تو مجھے نہیں ملا، پھر اور طریقوں سے بھی مجھ سے وہ نہیں ہوا، تو پھر میں نے ان کے جو فون نمبر دیا ہوا ہے انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ، اس پہ رابطہ کیا ان کے دارالفتاء سے، تو ان کو میں نے کہا بھائی اس نمبر کا فتویٰ سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے دارالفتاء کے نام سے، لیکن یہ موجود نہیں ہے، تو ان کو میں نے یہ کہا کہ یہ مفتی منیر شاکر کے خلاف قرآن اور پرویز صاحب کا حلقہ، اور وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ سحر و جادو کے اثرات سے مطلقاً انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جادو ہوا، نہ مراد پرندہ نہیں بلکہ انسان ہے، اور اسی طرح نملہ سے مراد عورت ہے۔ یہ علامہ پرویز صاحب کا پورا موقف ہے۔ یہ مفتی مذکور عبادات خصوصاً نماز میں صرف فرائض شاکر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مومن اور مسلم تھے، ان کے خیالات و بیانات سچے اور اصل قرآنی نظریات کے حامل تھے، یہ مومن شخص کی نشانیاں ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ مفتی صاحب تمام فرقہ پرست گروہ، حکام بالا اور منکرین قرآن کے کاروبار پر ضرب لگا رہے تھے، اسی لیے ان کو خاموش کر دیا گیا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب تک آپ وضو، مسواک، استنجا، غسل، کھیرا کاٹنے کا طریقہ، مسلکی مناظرے، 4 شادیاں، حوروں جیسے روایتی موضوعات بیان کرتے رہیں گے تو آپ قابل قبول ہوں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے۔ تبصرہ ہے ان کی وفات پر جو تحریر لکھی ہے وہ ہمارے بہت ہی محترم محسن جناب حسن الیاس صاحب حفظہ اللہ تعالی غامدی صاحب کے حلقے کے، تو حسن الیاس صاحب جن کو ہم کہتے ہیں آپ غامدی صاحب کے مکتب میں مجتہد المذہب ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر تحریر لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ مار داڑ کی طرف بھی، وہ سارا وہی تھا نا کہ ہم اسلام کا نظام غلبہ لائیں گے پلا، لیکن اس وقت وہ ایک حنفی دیوبندی اشاعتی شخص تھے، اور پھر اس کے بعد وہ طالبان اور ان کے نظریات وغیرہ کے وہ، پھر اس کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، اور نہ صرف تبدیلی آئی بلکہ اس تبدیلی کو انہوں نے ببانگ دہل اس کا اعلان کرنا شروع کیا، اس کو بیان کیا، اور پھر آج وہ ہم میں نہیں رہے، ہم ان کی بہت دکھ، بہت ہمیں افسوس ہے۔ اور یہ جو ان کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے یہ ہمارے کوڑا خٹک والے اور یہ دوسرے بھی، اور دوسرے مسالک کی بھی، تو دیکھیں مسلک سے بالا تر، ابھی گزشتہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہوا، تو یہ سارے حادثات وہ ہے جو۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل پشاور میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں ایک بہت معروف عالم دین، مذہبی اسکالر، محترم جناب مفتی منیر شاکر صاحب کی شہادت واقع ہوئی، اور اس سے پہلے اکوڑا خٹک میں جو خودکش حملہ ہوا تھا اس میں مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت ہوئی، اور ان دونوں کے بیچ میں وانا میں غالباً ایک اور مولانا صاحب کو شہید کیا گیا، بلوچستان کے ایک مسجد کے خطیب اور امام کو بھی انہی دنوں قتل کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اس کی لہر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس پہ مختلف لوگ مختلف انداز سے تبصرے کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور خاص طور پر جو مذہبی جو دہشت گردی یا مذہب کے نام پہ جو تشدد اور دھماکے اور قتل و غارت گری کا جو سلسلہ ہے، یہ بہت ہمارے ہاں گزشتہ کوئی 25-30 سال سے یہ چیز جاری ہے، اور بیچ میں بہت شدت آئی، پھر اس میں کچھ کمی ہوئی، پھر اس میں دوبارہ یہ لہر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس میں پھر مختلف تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا جو موقف ہے وہ ہم نے اپنی دونوں کتابوں میں بہت تفصیل سے پیش کیا ہے، اور مزید بھی اس پہ کام کریں گے، کرنے کا ارادہ ہے۔ تو خیر، اب یہ جو مفتی منیر شاکر صاحب کی جو شہادت ہے، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کون تھے اور کہاں پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بہت دکھ ہوا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ طالب علم نے گفتگو کا اور انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں ان میں مفتی منیر شاکر صاحب بھی شامل تھے، اور ان کے قریبی 1-2 رفقا سے ہمارا رابطہ بھی تھا۔
تو مجھے یہ تھا کہ میں ان سے ٹائم لوں، اور اس کے لیے جب کبھی پشاور یا اس طرف میرے چکر لگے تو میں لازماً ان سے ٹائم لوں گا، لیکن بس یہ میری بھی بدقسمتی اور کہ میں ان سے نہ مل سکا، نہ ان سے براہ راست بات ہو سکی، اور ان سے مفصل ایک گفتگو جو طالب علم کا طریقہ ہے جس پہ ہم اس شخص کی فکر کو، خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہرحال نہیں ہو سکا۔ تو یہ بہت اندوہناک شہادت اور موت ان کی ہوئی۔ اور اب اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مفتی صاحب کے حوالے سے مختلف تحریریں گردش میں ہیں، اور اس میں سے ایک فتویٰ بھی بنوری ٹاؤن کا بہت تفصیلی وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے، اس میں اگرچہ ان کا نام نہیں ہے لیکن سوال انہی سے متعلق ہے وہ۔ تو اس پہ پھر ہم نے ان کے دارالافتاء سے رابطہ بھی کیا، کیونکہ ان کی ویب سائٹ پہ فتویٰ موجود نہیں تھا، تو ان کی طرف سے بھی اس کا ایک جواب آیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان کا ہم تعارف، ان کے فکری، ان کی تبدیلیاں، اور اس وقت وہ فکری تبدیلی کے بعد کہاں پہنچے ہوئے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ بہت خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر فکری اور مسلکی تنوع پایا جاتا ہے، مذہبی تنوع بھی ہے، اور افکار اور نظریات کا تنوع بھی ہے، اور اس میں اس فکری تنوع کے اندر سوچنے والے لوگ، عام طور پر غور و فکر کرنے والے لوگ، ان میں سے بہت سوں کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ ان کے اندر بھی فکری اور نظریاتی، اعتقادی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہے، اور پھر کوئی اس کا اعلان کرتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور پھر اس اعلان کے بعد کچھ لوگ اپنے نئے فکر اور فلسفہ جس طرف وہ پہنچا ہے اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہم مولانا مفتی منیر شاکر صاحب کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ منیر شاکر صاحب کی ایک گفتگو وائرل ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، واٹس ایپ پہ ملنے والی دھمکی کے اسکرین شاٹس کے ساتھ درخواست ارمڑ تھانے اور CTD کو دی ہیں، مگر مجھ کم حیثیت بندے کی درخواست پر کیا عمل ہونا ہے؟ ادارے کہتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے، گارڈ 10 ہیں تو 20 کر لو، 20 ہے تو 40 کر لو۔ حالات یہ ہیں کہ ساری ملاقاتوں کے باوجود لائسنس مجھے جاری نہیں کرتے، جہاں جاتا ہوں پولیس گھیر لیتی ہے، گاڑی میں اسلحہ کیوں ہے، تحفظ بھی نہیں دیتے، خود بھی حفاظت کے بندوبست سے روکتے ہیں اور دھمکیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ موت و زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کم از کم یہ ریکارڈ پر رہے۔ تو یہ ایک پشتو گفتگو ہے، اس کا اردو ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور دھمکیاں ملنا بنتا ہے کیونکہ ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے مذہبی حوالے سے، فکری حوالے سے، اور پھر جو ان کی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے، اور اس کا جو ان کے اندر بہت ہی بنیادی ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی، تو اس سے پھر یہ، اور پھر وہ ایک نڈر اور بے باک انسان تھے، اور بہت کھل کے وہ بات کرتے تھے، تو اس لیے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میں صرف یہ کہ تھوڑا سا ان کا تعارف، فکری پس منظر، فکری تبدیلیاں، اور پھر ان کے بنیادی کوئی خیالات جس پہ بہت زیادہ گزشتہ چند سالوں میں وہ متنازع ہو گئے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر ان کے اوپر جو فتویٰ دیا گیا ہے اس کو ہم بتائیں گے کہ کیا فتویٰ ہے موجود، اور اس فتوے سے متعلق دارالفتاء والوں نے مجھے کیا جواب دے جب میں نے ان کو فون کر کے پتہ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اور پھر اس کے بعد چند تبصرے، یعنی ان کے اوپر 2-3 مختلف فکر کے لوگوں کے جو تبصرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کون تھا اور کس طرح سے فکری تبدیلیوں سے گزرتا ہوا یہاں پر پہنچا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف رسول داوڑ صاحب ہے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، مختصر میں بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی منیر شاکر 1969 یعنی 1969 کو کرک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی رحمت اللہ ہے۔ مفتی منیر شاکر کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ منیر شاکر نے سال 2004 کو باڑہ میں لشکر اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور یہ بہت تنظیم مشہور ہوئی تھی اس دور میں میڈیا پہ، اور تنظیم بنائی اور باڑہ میں FM ریڈیو کے ذریعے اپنے خیالات کا پرچار کرنے لگے۔ اس دوران پیر سیف الرحمن جو 1980 میں افغانستان سے باڑہ آئے تھے، ان کے ساتھ منیر شاکر کے اختلافات پیدا ہوئے۔ پیر سیف الرحمن نے بھی مقابلے میں 2005 کو FM ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، دونوں کے درمیان تصادم ہوا۔
29 مارچ 2006 کو مفتی شاکر نے ان پر بڑے حملے کی تیاری کی۔ 6 ماہ بعد قومی جرگے نے مفتی شاکر اور پیر سیف الرحمن دونوں کو خیبر باڑہ سے نکالا۔ اس دوران منگل باغ لشکر اسلام کے سربراہ بن گئے، یہ جن کو قتل کیا گیا بعد میں۔ سال 2008 کو حکومت نے لشکر اسلام پر پابندی لگائی۔ مفتی منیر شاکر کے والد کے بقول مفتی منیر شاکر کو کراچی ایئرپورٹ سے اٹھا لیا گیا تھا اور تقریباً 2 سال تک لاپتہ رہا۔ منیر شاکر دیوبند مسلک کے ذیلی شاخ پنج پیر کا نمائندہ رہا، اشاعت توحید میں عہدیدار بھی رہا۔ 7 سال قبل اشاعت توحید کے ساتھ ان کے شدید اختلافات پیدا ہونے پر مفتی شاکر نے نہ صرف سیاسی اور جماعتی طور پر علیحدگی اختیار کی بلکہ اہل قرآن والوں کا منہج اختیار کیا اور اہل سنت کا مشہور یا جمہور مسلک بھی چھوڑا۔ 7 سال قبل اشاعت توحید کے ساتھ ان کے شدید اختلافات پیدا ہونے پر مفتی منیر شاکر نے نہ صرف سیاسی اور جماعتی طور پر علیحدگی اختیار کی بلکہ اہل قرآن والوں کا منہج اختیار کیا اور اہل سنت کا مشہور یا جمہور کا مسلک بھی چھوڑا۔ اور پھر 1-2 کتابوں کے انہوں نے نام دیا: البرہان علی من اعرض عن القرآن، الفرقان بین عباد الرحمن، اور الفرقان بین دین الرحمن و دین ایران۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سرچ کیا تو مجھے صرف البرہان علی من اعرض عن القرآن کتاب ملی، باقی 2 کتابیں نہیں ملی۔ خیر، لیکن یہ تو آپ کو ایک اور میں جو ان کے کلاس فیلو، مدرسہ فیلو ایک مولانا صاحب ہے جو کہ ابھی اس وقت استاد بھی ہے جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی میں، انہوں نے بہت خوبصورت ان کے ساتھ اپنی یادداشتوں کو شیئر کیا ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ مولانا منیر شاکر صاحب کس طبع، کس مزاج اور کس خیال وغیرہ کے وہ مالک تھے، طبیعت ان کی کیسی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آئی۔ ہم طالب علم جو ہے نا وہ کافی چیزوں میں ان کے ساتھ جو تبدیلیاں فکر اور خیال اور ان سب میں تو ان سے ایک مشابہت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو لکھتے ہیں: بے قرار روح کو قرار آ گیا، یہ مولانا عزیز عظیمی صاحب کا ہے اور سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بہت اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: وہ اس وقت سے میرا ساتھی اور دوست تھا جب وہ منیر کوہاٹی ہوا کرتا تھا، پھر محمد منیر صابر رہا اور آخر میں مفتی منیر شاکر بنا۔ جامعہ فاروقیہ میں درجہ ثالثہ ہم نے ساتھ شروع کیا اور پھر مکہ مسجد حالیہ جامعہ ابو حنیفہ آدم جی نگر کراچی میں ہماری کلاس منتقل ہوئی، اس مسجد کو جامعہ فاروقیہ کی شاخ بنانے کی غرض سے۔ 1990 کا سال ہم نے اسی مکہ مسجد میں یوں گزارا کہ یہ مدرسہ صرف ہمارے درجہ ثالثہ سے عبارت تھا۔ پھر انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح سے وہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ان کا کیا وہ تھا۔ ہاں اچھا، اس کو آگے لکھتے ہیں کہ احسن علوم ترجمہ قرآن کے مولانا ولی خان المظفر نفت العرب اور معلم انشاء کی، ان میں استاد شفیق الرحمن کشمیری صاحب، مولانا عبدالشکور، مولانا شبیر احمد کشمیری ہمیں مکہ مسجد بھی جا کر پڑھاتے رہے۔ منیر صاحب بھائی سے ہماری گپ شپ بھی چلتی تھی اور ناراضگیاں بھی۔ وہ ایک مخلص اور جذباتی ساتھی تھا، بلا کا ذہین بھی اور کچھ شرارتی مزاج کا بھی، محبت بھی ٹوٹ کر کرتا تھا اور بددل بھی غضب کا ہوتا تھا۔ پھر آگے انہوں نے کچھ اور ساتھیوں کا بھی نام لکھا ہے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اشاعت توحید والوں کے ساتھ تعلق تھا، یعنی جس وقت یہ مدرسے میں مفتی منیر صاحب ان کے ساتھ پڑھتا تھا اس وقت یہ کہہ رہے کہ اس وقت ان کا تعلق اشاعت توحید کے ساتھ تھا، اور اشاعت توحید و سنت جو ہے یہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں سے ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے، اور اس گروہ سے متعلق بھی ہمارے جو یہاں پر جو مسلکی مختلف تعبیرات اور اس طرح کی جو سارے ہمارے ہاں مسائل ہیں، تو ان کے اندر سے ایک یہ بھی ان کے بارے میں بھی فتویٰ موجود ہے، اور یہ کہ یہ دیوبندی جو مین اسٹریم جو باقی دیوبندی ان سے بہت کچھ مسائل میں ان کا شدید اختلاف ہے، اور بہت زیادہ وہ اعتقادی مسائل، فقہی مسائل میں تو ان کا اتنا نہیں ہے، ان میں سے پھر ان کا بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ وہابیت کی طرف ہے۔ اس میں ہم جب مکاتب پہ بات کریں گے تو ڈیٹیل سے کریں گے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اشاعت توحید سے ان کا تعلق تھا اس وقت، ہمارے ساتھ جے ٹی آئی میں بھی رہے، ذرا سی بات پہ راستے بدلنا اور اپنے مزاج کے خلاف کسی بھی عمل پر بھڑکنا اس وقت سے طبیعت میں تھا۔ مولانا عبدالسلام رستمی بہت مشہور عالم گزرے ہیں، تفسیر ان کے بہت خیبر پختونخوا میں دروس قرآن وغیرہ کی جو ریت انہوں نے ڈالی وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالسلام رستمی، مولانا عبدالمجید ندیم، مولانا بجلی گر کے مداح تھے اور بیان میں تینوں کا مخصوص طرز لگاتے تھے۔
اساتذہ سے دوستانہ تعلق ہوتا تھا بلکہ استاذوں پر حاوی ہونے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ کچھ تو محبت میں اور قدردانی میں خود پر حاوی کر بھی لیتے تھے اور کچھ جلال میں آ کر اسے سبق بھی سکھاتے تھے۔ مولانا انور صاحب، مولانا حمید الرحمن شہید اور مولانا عادل خان جیسے استاذ جو سر پہروں کو سرنگوں کرنے کا مزاج رکھتے تھے، ان کے سامنے منیر کی دال کبھی نہیں گلتی تھی۔ حضرت شیخ کو بھی ایسا مسحور کر دیا تھا کہ اکثر پورا مدرسہ ایک طرف ہوتا تھا، منیر دوسری طرف، اور شیخ صاحب ان کی پشت پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ناظم تعلیمات مولانا عبدالرزاق صاحب تو بڑے سیانے ہیں، بظاہر مہربان ہوتے تھے اور بوقت ضرورت پر کاٹنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس گرم و سرد حالات کے ساتھ جامعہ فاروقی میں پڑھتے پڑھتے 5 سال گزرے اور دورہ حدیث کر لیا۔ اس میں درجہ خامسہ میں ہم نے بھی منیر کی معیت پہ شارٹ کیا، جبکہ باقی اسباق جیسے تیسے مکمل کر لیے۔ گو کہ اس میں کافی بحران بھی آئے، اور منیر شاکر تو تھا ہی بحرانوں کا آدمی، ہر وقت کوئی نہ کوئی تحریک ان کی چل رہی ہوتی تھی۔ یہ دوران طالب علم اور مدرسے کے طالب علم، آپ سوچیں وہاں پر جس قسم کے ماحول میں کافی حد تک چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، تو یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں استاد مولانا منظور مینگل کے مناظرانہ مزاج اور حضرت شیخ کے جدلیاتی ذوق کے باعث ہمارے مصنوعی مناظرے بھی چلتے تھے، جس میں کبھی منیر شاکر بریلوی بنتا تو کبھی شیعہ۔ یہ جب مناظروں کی ٹریننگ مدرسوں میں دی جاتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم شیعہ بن جاتا ہے، ایک سنی اور ایک دیوبندی، ایک وہابی، اس طرح سے۔ تو یہ اس کا تو لکھتے ہیں کہ طلبہ کے آپس کے طالب علمانہ پھڈوں میں بھی منیر شاکر پیش ہوتا تھا، اور ہر وقت کلاس اور کمرے کے ساتھیوں کے ایک جتھا لے کر گھوم رہے ہوتے تھے۔ تب مدرسے پھر اس کا کھانا اور کچھ اور انہوں نے اپنی یادیں شیئر کی، اور آگے لکھتے ہیں کہ منیر شاکر کا مطالعے کا جنون کی حد تک ذوق تھا، اور سچ پوچھے تو ان کا اس وقت بھی تعمیری کم شرارتی مطالعہ زیادہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، استاد منظور مینگل کے مزاحیہ ڈائلاگ کو حقیقت کا جامہ پہنا کر منیر شاکر سرقہ کتب کو بھی گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ساتھیوں پر اثر انداز ہونے کا مزاج رکھتا تھا، اور ساتھیوں سے تابعداری سے کم تعلق پر راضی نہ ہوتا تھا، جس کی بنا پر اکثر ساتھی ان سے دوری میں عافیت جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ طلبہ اور بعض مدرسین جامعہ سے ان کے مستقل نوعیت کے پنگے چلتے تھے، جس میں گالی اور گولی تک بھی بات پہنچ جاتی تھی۔ وہ جہاں رہے ابتدا میں انتہائی اشتیاق کے ساتھ جاتے، اور کچھ عرصے بعد شدید تناؤ کی کیفیت میں الگ ہوتے۔ ان کی زندگی میں حد درجہ جذباتیت اور عدم توازن تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ بچپن کی محرومیاں وغیرہ ہو، فلانا ہو، اور پھر آگے لکھتا ہے کہ ایک زمانہ گزرا جامعہ میں، یہ سارا۔ منیر شاکر اشاعت و توحید سے مانوس تھے اور فکری طور پر ان کے قریب تر تھے، مگر چند سال تک ہم راہی کے بعد ان سے بھی منحرف ہو گئے۔ آخری پڑا وہاں تھا، اس کے بعد منحرف ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی شاید پھر دیوبندی مکتب و سنی مسلک سے بھی بددل ہو گئے۔ ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹوں کے زمانے میں ان کے بیانات کی سینکڑوں کیسٹس ہوتی تھیں، ہر قابل ذکر موضوع پر ان کی 1-2 کیسٹس ضرور ہوتی تھی۔ صاحب طرز اور خوش الحان خطیب تھے۔ جب صدا کرم ایجنسی میں ہوتے تھے تب بھی میں ان سے ملنے گیا تھا اور چند دن ساتھ رہا۔ والد صاحب سے بھی تعلق زیادہ خوشگوار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے والد صاحب نے کوئی شکایت وغیرہ کی۔ تو یہ سارا ان کے ایک دوست، ان کے ایک ساتھی جو اس وقت ایک بہت بڑے مدرسے کے استاد ہے، انہوں نے بہت خوبصورت تحریر لکھی ہے، کوئی گالم گلوش، کوئی اس طرح نہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ فتنہ ختم ہو گیا، فتنہ مر گیا۔ تو یہ عزیز عظیمی صاحب کے مضمون سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ چلے 2 لوگوں سے کی تحریروں سے تھوڑا سا ایک تعارف ان کا، اور وہ بچپن سے یا جب سے وہ تعلیم اور تعلم سے وہ جڑے، اور اس وقت ان کے ساتھیوں کی ان کے بارے میں کیا خیالات ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ ان کے ابھی موجودہ اس وقت میں وہ کن خیالات کے مالک ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، پھر اس میں سے اشاعت و توحید و سنت سے ان کا تعلق، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی جو طبیعت کے اندر جو بے چینی تھی اس نے ان کو کہاں لے کر گئے۔ یہاں پر ایک ہے اپریل 2024 کا ایک مضمون ہے میرے سامنے، ایک اخبار ہے نوشتہ دیوار، اور اس کے اندر ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ مفتی منیر شاکر بڑا فتنہ ہے یا پھر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے کوئی ایک بڑا وسیلہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مردان کی مائنات سپوت مصنف صحافی اور عظیم شاعر شعیب صادق اور لال بادشاہ کے توسط سے مفتی منیر شاکر سے ملاقات ہوئی۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رمضان مبارک میں جاری رہا۔
قرآن و احادیث و تصوف کے حوالے سے باہمی گفتگو ہوئی۔ امت مسلمہ کے تمام فرقوں کو قرآن و احادیث کی روشنی میں اتحاد و اتفاق اور وحدت کے راستے پر گامزن کرنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، غلام احمد پرویز اور مفتی منیر شاکر پر منکر حدیث کا فتویٰ لگا۔ شیعہ حضرات عمر اور اہل حدیث کو بھی منکر حدیث سمجھتے ہیں۔ یکجہتی کا ماحول قائم کرنے کے لیے اگر راستہ نکل آیا تو سب کے سب صراط مستقیم پر متحد ہو جائیں۔ آگے لکھتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی فقہ حنفی کے مطابق قرآن انقلاب کی بات کرتے تھے۔ مولانا محمد طاہر پنجپیری بھی مولانا سندھی کے شاگرد تھے۔ مفتی منیر شاکر نے زندگی کا پہلا حصہ پنجپیری سوچ کے حامل لوگوں میں گزارا۔ یہ پنجپیری انہی کو کہا جاتا ہے جن کو ہم نے ابھی اشاعت و توحید والے کہیں۔ پنجپیر یہ نہیں کہ کوئی 5 پیر ہے ان کے، یہ پنجپیر علاقہ ہے جہاں سے ان کی تحریک اٹھی یا وہاں سے ان کا وہ ہے۔ مفتی منیر شاکر نے زندگی کا پہلا حصہ پنجپیری سوچ کے حامل لوگوں میں گزارا، جس کی وجہ سے علماء دیوبند میں ان کو خوب پذیرائی حاصل ہو گئی۔ دیوبند 2 حصوں میں تقسیم تھا اور بنیاد سب کی ایک ہے، لیکن جرأت و بہادری میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قبر پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج سے نفرت کرنے میں حنفی مکتب کے دیوبندی بریلوی ایک فکر رکھتے تھے، لیکن دیوبند کے علماء کرام نے جرأت و بہادری سے کام لیا اور بریلوی پیچھے رہ گئے، اس لیے دونوں میں تفریق بھی ہو گئی اور دیوبندی چھا گئے۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ خود دیوبندیوں میں یہ اشاعت و توحید والوں کو اب الگ شمار کیا جاتا ہے، ان کا وفاق کا بورڈ بھی ان کا الگ بن گیا ہے سارا کچھ، اور ان کے بہت بڑے مولانا طاہر پنجپیری صاحب سے بھی انشاءاللہ طالب علم نے بات کی ہوئی ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے کہ یہ ہے کیا، دیوبند سے کیا اختلاف ہے فلانا، یہ سب پہ ہم بات کریں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب کراچی کے معروف علماء و مفتیان مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی، محدث العصر مولانا سلیم اللہ خان، فقیہ العصر مفتی رشید احمد لدھیانوی، تقی عثمانی وغیرہ پر امتحان آ گیا تو مولانا مسعود الدین عثمانی اور ان اکابر میں کوئی فرق نہیں تھا، بس مولانا مسعود الدین عثمانی میں اظہار کی جرأت تھی اور اکابر کی حیثیت عقائد اور اعمال کے حوالے سے بہت مجرمانہ تھی، جنہوں نے مسند فتویٰ وار کو فتویٰ و ارشاد کو بدنام کرنے کے بعد پھر جعل سازی سے پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اور پھر یہ آگے تفصیل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، اچھا یہاں پر بیچ میں کچھ غیر یعنی متعلقہ کچھ چیزیں اس کو میں چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہوں جہاں پر مفتی منیر صاحب سے متعلق ان کی بات دوبارہ شروع ہوتی۔ لکھتے ہیں مفتی منیر شاکر اور ہمارے درمیان صرف اس بات پر ہی اتفاق رائے ہے کہ اپنی اپنی جہالتوں کو ختم کرنے میں کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے، باقی ہم ایک دوسرے سے انتہا درجہ مخالفت کا ماحول رکھتے ہیں۔ کیسے مثال، وہ کہتے ہیں وہ تصوف کو نہیں مانتے اور ہم تصوف کے بغیر اسلام کے ڈھانچے کو بغیر روح کی سمجھتے ہیں، وہ جہاد و قتال کے ذریعے اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں اور ہم حکمت اور معاشرے میں شریعت و سیاست کے ذریعے اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں۔ یہ 2024 کی تحریر ہے جب ان کی ملاقات اس بندے سے ہوئی۔ وہ اور انقلاب کے حوالے سے اور انقلاب کے حوالے سے صرف قرآن پر یقین کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مفتی منیر صاحب، اور ہماری احادیث بنیادی ڈھانچہ ہے، یہ جو صاحب لکھ رہے ہوتے تھے، وہ اہل تشیع اور ایران کو خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ہم شیعہ کی اپوزیشن کو بھی بہت مثبت نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز جو میں وضاحت کر کے چلوں، آگے بھی اس سے تھوڑی بات کریں گے، مفتی منیر صاحب یا جو ہمارے قرآنسٹ حضرات یا علامہ پرویز صاحب کے فکر کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ جب بات کرتے ہیں ایران یا ایرانی سازش، تو یہ موجودہ ایران کی بات نہیں کرتے، ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو پوری دنیا میں جہاں جہاں فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا وہاں پر تمام اس علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے یا انہوں نے اسلام کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا لوگوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں ایران میں مکمل لوگوں نے تو اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد وہ نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ بڑے بڑے سارے جو مذہب کے حوالے سے حدیث، تفسیر، فقہ پہ کام ہے، وہ سب یہاں کے لوگ تھے، تو اس کو وہ اجمی سازش سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ بظاہر مسلمان ہوئے تھے اور یہ سب سنی بھی تھے، یہ نہیں کہ صرف شیعہ۔ تو انہوں نے پھر حدیثیں بخاری، مسلم اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ان میں سے کچھ انتہا پسند جو قرآنسٹ وہ تو بالکل ان کو وہ کرتا ہے، لیکن پرویز صاحب اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے بڑی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس میں جو موضوع اور ساری حدیثیں آئی ہوئی ہے اور یہ ایک سازش تھا اسلام کے خلاف، تو یہ ایران کی مخالفت اس دور کی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں بہت بڑا کمال یہی ہے کہ اختلافی فکر رکھنے کے باوجود بھی ہمارا احترام کا رشتہ برقرار ہے، ایک دوسرے سے کوئی بدزنی اور بدزبانی نہیں ہے۔ بہت سارے علماء و مفتیان کو ان سے جس طرح کا بھی اختلاف ہے ہم ان کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ کچھ علماء اور مذہبی عناصر ان کو قاتل، بدعقیدہ اور فتنہ سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بلوچستان سے سوات تک
جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، جن میں بڑے نامی گرامی علماء حضرات بھی شامل تھے، تو ان سب کے قاتل مفتی منیر شاکر تو نہیں تھے۔ باڑہ خیبر ایجنسی میں لشکر اسلام انہوں نے بنایا تھا اور انصار الاسلام مخالفین کا تھا۔ پیر سیف الرحمن بریلوی مکتب کا پیر تھا، تو دیوبندیوں کے قاتل کون لوگ تھے؟ یہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس پہ تھوڑی بات کی۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتی منیر شاکر غلام محمد پرویز ہی سے بہت متاثر ہیں، لیکن پرویز سے کچھ معاملات پر اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ اس پہ میں ابھی بتاؤں گا آگے، یہ کچھ ذاتی معلومات بھی ہے مجھے۔ پاکستان کا بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ پرویز سے بہت متاثر ہے، پورا پنجاب اس کی لپیٹ میں، ایسا نہیں ہے میرے خیال سے، لیکن بارے نے لکھا ہے۔ بلوچ، پشتون، سندھی، سریکی اور پنجابیوں کا سمجھدار طبقہ بھی پرویزی ہے۔ پرویز نے تصوف کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ تصوف پر اب دیوبندی، بریلوی علماء سمیت کوئی بھی یقین نہیں رکھتا ہے۔ شیعہ علماء بھی اس کو سنیوں کا ڈھکوسلا سمجھتے تھے، اہل حدیث اور وہابی بھی سخت خلاف تھے، لیکن ہمارا علماء کا طبقہ بھی تصوف ہی کا شکار تھا۔ اگر تصوف کو نکال دیا جائے تو اسلام پر اعتماد نہیں رہ سکتا، جس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی اکثریت تصوف کو مانتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مفتی منیر شاکر پر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ حدیث کا منکر ہے، اور یہی پرویز کے بارے میں بھی خیال تھا، جبکہ پرویز اور مفتی منیر شاکر دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہے، اور یہی فقہ حنیفی کی تعلیمات بھی ہیں۔ جب علماء و مفتیان اور پرویز سے متاثر ہونے والی عوام کو ایک ڈگر پر لایا جائے کہ کون سی حدیث قرآن سے متصادم ہے، تو پھر ہم آہنگی اور ایک جہتی کا راستہ بھی نکلے گا۔ جس دن حنفی و پرویزی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہی بہت بڑا انقلاب ہوگا، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ملانے میں بھی وقت نہیں لگے گا۔ شیعہ تو حضرت عمر سے لے کر ابو حنیفہ، حنفی علماء اور پرویز تک سب کو منکرین حدیث سمجھتے ہیں، کیونکہ حسبنا کتاب اللہ جو حضرت عمر کے آخری حضور کے زندگی کے اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اس کو واقعی ٹھیک ہے۔ اور اہل حدیث کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیث مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی حدیث نہیں مانتے ہیں، یعنی شیعوں کا الزام ہے ان پہ۔ جب ہم شیعہ کو قریب کرنے اور ان کی غلطیوں میں دور کرنے کی سوچ رکھتے ہیں تو یہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث پھر ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ مفتی منیر شاکر نے کہا کہ میں تصوف اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ تصوف قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں غیب پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ دل کا اطمینان مل جائے۔ پھر اللہ نے 4 پرندوں کے 4 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا اور ان کو ایک دوسرے پرندوں سے جوڑنے کا کیا۔ پھر ابراہیم نے یہ سب کچھ کیا، باغی آگے۔ پھر اس کا یہ کہتا ہے کہ یہ 4 پرندوں کے 4 ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا، یہی تو تصوف ہے۔ خیر، وہ جو لیطمئن قلبی ہے نا، جو غیب ہے اس کو شہود ملانا، اس کا کچھ چیزیں مفتی منیر شاکر صاحب کے حوالے سے یہاں پر ہمارے سامنے آئی، اور اس میں یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس بندے نے ان سے ملاقات کر کے یہ پورا مضمون لکھا ہے کہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ مفتی منیر شاکر صاحب کہاں تک تھے، اور اس میں انہوں نے علامہ پرویز وغیرہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک فتویٰ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، جس کے بارے میں یہ لکھا کہ فتویٰ نمبر بھی دیا ہوا اس کے اندر، اور اس کے اندر پورا سوال ہے، اور اس سوال کے اندر کچھ عقائد اور نظریات اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں بنوری ٹاؤن کے اس ویب سائٹ پہ گیا، فتویٰ کا نمبر ڈالا، کچھ الفاظ ڈال کے اس کو تلاش کیا تو مجھے نہیں ملا۔ پھر اور طریقوں سے بھی مجھ سے وہ نہیں ہوا، تو پھر میں نے ان کے جو فون نمبر دیا ہوا ہے انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ، اس پر رابطہ کیا ان کے دارالافتاء سے، تو ان کو میں نے کہا بھائی اس نمبر کا فتویٰ سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے دارالافتاء کے نام سے، لیکن یہ موجود نہیں ہے۔ تو ان کو میں نے یہ کہا کہ یہ مفتی منیر شاکر کے خلاف، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا منہج نہیں، ہم کسی کا نام لے کے فتویٰ نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا اس فتوے میں کوئی نام نہیں ہے، لیکن اس میں عقائد و نظریات، کہ پھر ٹھیک ہے، اگر ان عقائد نظریات کا حامل جو شخص بھی ہوگا اس کا اطلاق ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ فتویٰ آپ لوگوں کا ہے یا یہ جعلی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہر فتوے کا اس پہ ویب سائٹ پہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس میں کسی کا نام نہیں ہے، کسی کے عقائد کو پوچھ کر فتویٰ طلب کیا گیا تو وہ ہمارا ہی فتویٰ ہے۔ اس طرح سے پھر میں نے ان سے یہ کہا بھائی میں نے اس پہ بات کرنی ہے، میں اس لیے اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں۔ تو فتویٰ مجھے ان کی ویب سائٹ پہ نہیں ملا، لیکن فیس بک پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ وہ فتویٰ موجود ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے فتوے کا وہ یہ ہے، اسلامی شعائر اور معتقدات کا انکار و استہزاء کرنے والے کا حکم۔ سوال، عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک انتہائی چرب زبان خطیب ہیں، موصوف عرصہ دراز سے مسلمانوں کے اندر موجود 14 صدیوں کے اتفاقی نظریات و اعمال پر تنقید کرتے ہوئے سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں نہ صرف شکوک و
شبہات پیدا کر رہے ہیں، بلکہ علماء خصوصاً اسلاف کو قرآن کی آڑ میں کڑی تنقید کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کو علماء و اسلاف سے بدظن کرنے میں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ویڈیو بیانات و دروس میں قرآن مجید، احادیث رسول، انبیاء کرام، مقدس شخصیات اور اسلاف امت کے متعلق انتہائی توہین آمیز اور گستاخانہ رویہ اختیار کیے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، مطلب یہ جو ہمارے عام طور پر اسی طرح سے ہی دوسرے کو تصویر کشی کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تو نہیں، بہرحال وہ احادیث اور تفسیر اور ان کے اوپر وہ ان کی بڑی کھلی تنقید تھی۔ اچھا، لکھتے ہیں کہ جو مقامی مسلمان سخت افتراق کا باعث بن رہا، پختون پٹی کے کئی سادہ لوگ مسلمان اس کے دام میں تصویر میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب وہ بھی کھلم کھلا اسلامی معتقدات اور شعائر کا نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ استہزاء کر رہے ہیں۔ موصوف کی دل آزار باتیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، جنہیں ان کی آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک پیج پر تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم یہاں پر موصوف کے چیدہ نظریات نقل کر دیتے ہیں۔ یہ پورا سوال اور آگے جو ان کے نظریات ہیں وہ مفتی منیر صاحب کی ہی حوالے سے ہے، نام اگرچہ نہیں ہے۔ مثال کے لکھتے ہیں کہ موصوف احادیث کی صحت کا کھلا منکر ہے اور احادیث کی کتب کو بھی ایرانی سازش کہتا ہے۔ یہ بالکل پرویز صاحب اہل قرآن کا جو 1960 کا حلقہ ہے اور اس سے پہلے، اور ان سب کو یہی کہنا ہے کہ یہ حدیث اور یہ سارے جو ہے نا ایرانی سازش، اور یہ ایران یہ نہیں ہے بتانا شیعہ ایران نہیں بلکہ وہ سنی ایران کی بات کر رہے ہیں۔ جو شروع میں ایران تھا وہ سنی تھا، حضرت عمر اور اس کے دور میں جو فتوحات کا سارا ہوا۔ تو ایک تو یہ بات یہ ٹھیک ہے۔ موصوف اپنے بیانات میں کہتے کہ حدیث کی کتب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد ایرانیوں نے تیار کی، بالکل یہ پرویز صاحب وغیرہ ان سب کا یہ کہنا ہے۔ ان تیار شدہ احادیث کے مجموعے میں ایرانیوں نے اپنی منمانی باتیں داخل کی ہیں، یہ بھی مفتی منیر صاحب بھی کہتے ہیں، پرویز صاحب کا حلقہ بھی یہی کہتا ہے۔ امام بخاری اور دیگر جید محدثین کے انتہائی سخت نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کی عدالت و ثقافت کو مجروح یا کم از کم مشکوک بنانے کی صراحتاً و کنایتاً اشارتاً کوشش کرتا ہے۔ موصوف اپنے بیانات میں کہتا ہے کہ قرآن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، جبکہ احادیث کی رسول کی وفات کے 200 سال بعد امتیوں نے لکھ کر دیں، اسی لیے احادیث میں اتنی گڑبڑ اور باہم تضاد۔ بالکل ٹھیک، یہ بات بھی کرتے ہیں۔ اطاعت رسول کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھے، اللہ نے چونکہ ان کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم مانتے ہیں، اگر وہ بھی معاذ اللہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک، یہ بات بھی کہی جاتی ہے، یعنی حضور کی جو کو ایک مسلمان ایک مذہبی شخص مانتا ہے تو ان کو رسول محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نا واجب الاطاعت یہ سارا کچھ، اور پھر وہ خود یہ بات تو محدثین کے اصول میں بھی ہے کہ کوئی حدیث حضور کی طرف منسوب اور قرآن کے خلاف ہے تو وہ بات حضور کی نہیں ہو سکتی۔ خیر، اپنے بیان میں کہتا ہے کہ رسول رسالہ سے ہے، بمعنی پیغام رساں ڈاکیہ، لہٰذا رسول اللہ کا پیغام، اور بریکٹ میں لکھتے جس سے مراد اس کی صرف قرآن ہے لے کر آئے تو وہ رسول ہے، اگر اپنی سے کوئی بات کرے تو معاذ اللہ رسول نہیں۔ ٹھیک، یہ تھوڑی سی اس کے اندر ایک سے زائد آراء موجود ہے کہ اس کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے، نہیں اہل قرآن اور اس حلقے میں کہہ رہا ہوں، باقیوں میں تو یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے بارے میں بھی ان کی گستاخانہ، تو بھائی کیسے، یہ تو قرآن کو ماننے والا شخص ہے نا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ صرف قرآن کو مانتا ہے، اسی کو تمام چیزوں کے لیے حجت مانتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 8، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر میں رسول و اولی الامر کی اطاعت اس وقت واجب ہے جب وہ اللہ کی بات کرے، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو معاذ اللہ رسول واجب الاطاعت نہیں۔ اسی ضمن میں موصوف فرماتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی احادیث حجت ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں جب حجت حدیث و بیس ہوتے ہیں نا تو اطاعت رسول سے استدلال کیا جاتا ہے، پھر جو منکرین حدیث ہے یا جو ہمارے ہاں قرآنسٹ حضرات ہے وہ یہ کہتے ہیں ابن آیتو صاحب کیسے ثابت کرتے ہیں، ایک پوری بحث ہے، بہت مزے کی چیز ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں رسول کی اطاعت اب کس طرح سے کریں گے، تو جو سنی دیوبندی شیعہ یہ سب جو حدیث کو مانتے ہیں کہتے ہیں اس کے رسول کے اقوال اور افعال موجود ہمارے پاس، تو ان اقوال پہ چلنا رسول کی اطاعت ہے، جبکہ اہل قرآن اور پرویز صاحب کا حلقہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، کیسے لیتا وہ ہم اپنے مقام پہ بات کریں گے۔ تو یہ صاحب لکھتے ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی احادیث حجت ہیں کیونکہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہے، تو اگر رسول اللہ کی احادیث حجت ہیں جس میں رسول کی باتیں ہیں پھر تو معاذ اللہ بادشاہوں کی باتیں بھی حجت ہوں گی اور ان کی باتوں پر بھی کتب لکھنی چاہیے۔ ٹھیک، آگے لکھتے ہیں معراج رسول کا مطلقاً انکاری ہے اور مختلف عقلی شبہات اور ڈھکوسلے پیش کر کے معراج کو مشروع بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے ہر قسم کی شبہات کا منکر، یہ سب وہی ہے جو اہل قرآن، علامہ پرویز صاحب کے حلقہ، عبداللہ چکڑالی صاحب کا جو حلقہ اہل قرآن، اور جو ان دونوں سے ہٹ کے بھی جو قرآن سے ان سب کو یہی خیالات ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں کیونکہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے مکمل کلمے کے دونوں جز کے ساتھ کہی نہیں ہے، نہ اس طرح ہے کہ کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو یوں کلمہ پڑھایا جائے، یہ تو ان کا کہنا ہے۔
کلمے کے دوسرے جو مسئلے میں کہتے ہیں کہ جس طرح شیعوں نے کلمے میں اضافہ کیا، اسی طرح مولویوں نے بھی کلمے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پرندوں یا حیوانات کی بات سمجھتے تھے، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت سلیمان پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ آیا سلیمان علیہ السلام جو ان پرندوں و حیوانات سے باتیں کرتے ان کی بولی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی آواز میں محو گفتگو ہوتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کھلی گستاخی ہے، کیونکہ بعض حیوانات و پرند مثلا کتا و کوا کی آواز تو بڑی مکروہ و ناپسند ہے، اور اگر حیوانات اور پرندے آپ سے انسانوں کی آواز میں بات کرتے تو یہ ان حیوانات اور پرندوں کا کمال ہو، اس میں آپ کا کمال کہاں سے ہوا معاذ اللہ۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ اب کوئی بندہ بات کہہ سکتا ہے یہ دیکھو نا قرآن کا انکار ہو گیا اور اس میں تو سلمان کی گفتگو کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو لوگ ہمارے ہاں اس طرح خرق عادت چیزوں کے منکر ہیں، سر سید صاحب سے لے کر علامہ پرویز صاحب تک یہ جتنا حلقہ اہل قرآن والوں کا، وہ ان آیات کا اس طرح مفہوم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر منطق الطیر وغیرہ کا مطلب وہ نہیں لیتے، پرندوں کی بولی، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ایک پوری تعویل ہے، اس پہ اب یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اس سے یہ نہ سمجھا ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے تو قرآن کو نہیں مان رہے، تو بھئی قرآن کو مانتا ہے، ان آیت کی وہ مفہوم نہیں لیتے یہ لوگ جو آپ حضرات یا دوسرے لوگ لیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں موصوف ایک بیان میں انتہائی دل آزار انداز میں کہتے ہیں محمد میرے کوئی چاچا زاد بھائی نہیں ہے کہ میں ان کو مانوں، اگر اللہ محمد کو ماننے کا نہ کہتا تو میں کبھی نہ مانتا۔ مفتی مذکور اپنے ایک بیان میں کہتا ہے، جسے نقل کرتے ہوئے ہاتھوں پر راشہ طائر ہوتا ہے کہ روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز قضا کی اور پھر ادا بھی کر دے تب بھی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، تو نبی کریم نے ایک دن میں 3 نمازیں قضا کی ہے، ان کو جہنم میں کتنے عرصے کی سزا ملے گی؟ نقل کفر نباشت معاذ اللہ۔ اب یہ بات کیا تھی، کس پس منظر میں، اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ آگے لکھتے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین کہ اہل بیت میں سے معاذ اللہ نہ ہونے کے متعلق کہتا ہے حضرت حسین اہل بیت میں سے نہیں، کیونکہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف، حضرت حسین ابو طالب کی اولاد میں سے ہے۔ اب یہ جو ہمارے اہل قرآن یا اس طرح کے لوگ وہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ نہیں پڑھتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ نماز تراویح کا قائل نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ تراویح کی مشروعیت کا قائل ہونا یہ نبی کی سنت ہے، اگر سنت کی نیت سے پڑھی جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر رسول اللہ یا اولیاء اللہ سے محبت کرنا ان کی محبت کا درس دینا شرک ہے، اور مولویوں نے پوری زندگی ممبروں سے اسی شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر نہ احادیث سے جائز ہے، نہ اقوال صحابہ سے، اور نہ مفسرین سے۔ مولویوں نے قرآن کو روایات کا غلام بنا دیا۔ قرآن ابن عباس، اکرمہ، آلوسی، رازی اور دیگر مفسرین کو غلام بنا دیا گیا۔ حوض کوثر کا منکر ہے، معتزلہ کی طرف پل صراط کا انکار کرتا ہے، اور معجزات اور کرامات کا سرے سے انکار کرتا ہے، اور سبحان اللہ ذکر وغیرہ کے فضائل کا منکر اسے ایک لایانی کلام کہتا ہے۔ تصوف کو مطلقاً منکر ہے، بلکہ تصوف کو شرک سمجھتا ہے۔ مذاہب اربعہ یعنی یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو دین اسلام کے متبادل مولویوں کا بنایا ہوا دین کہتا ہے۔ مدارس کو فرقہ واریت اور انسان و اکابر پرستی کا مرکز و گڑھ کہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی زندہ باد کا نعرہ لگانے کو شرک کہتا ہے۔ گزشتہ سال ایک ہندو عورت کی رسول اللہ کی شان گستاخی پر رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس ہندو عورت سے زیادہ پیغمبر کی شان گستاخی امام بخاری، امام مسلم اور ان جیسے دیگر محدثین نے کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف احتجاج کرو۔ ہاں، یہ عام طور پر ہمارے اہل قرآن اور پرویز صاحب کا حلقہ اور وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ سحر و جادو کے اثرات سے مطلقاً انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر نہ جادو ہوا نہ جادو اثر کر سکتا ہے، اور اس بات میں وارد تمام روایت و اقوال سلف کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں خود سے مراد پرندہ نہیں بلکہ انسان ہے، اور اسی طرح نملہ سے مراد عورت ہے۔ یہ علامہ پرویز صاحب کا پورا موقف ہے۔ یہ مفتی مذکور عبادات خصوصاً نماز میں صرف فرائض کا قائل ہے، جبکہ سنتوں کو وہ نفل کا درجہ دیتا ہے، اور کھلم کھلے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں، کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ مومن کا ہتھیار دعا و عبادات خصوصاً نماز کے متعلق استہزاء کرتے ہوئے کہتا ہے کافر ہم مسلمانوں کی کھلم کھلا بے عزتی کر رہے ہیں، اور ہم دعاؤں اور نمازوں میں مشغول ہیں، دعاؤں اور نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو محض تلاوت کا کوئی ثواب نہیں۔ اگر نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور تسبیحات کا ترجمہ نہیں آتا تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ موصوف اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ قرآن تو انقلاب کی کتاب نہ کہ حفظ و کتاب کی تلاوت۔ موصوف کو مولویوں سے سخت بغض و عناد ہے۔ کوئی بیان ایسا نہیں جس میں علماء کا استہزاء ان پر تنقید نہ ہو، بات کوئی بھی ہو گھما پھرا کر اس کی تان آخر اس پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ دنیا میں اس وقت جو بھی فساد برپا ہے اس کی وجہ مولوی ہے، اور اس تمام تر افتراق و انتشار فتنہ و فساد کے ذمہ دار مولوی ہے۔ موصوف کہتا ہے امارت اسلامی افغانستان کا مقصد تو قرآن کا نفاذ تھا، مگر اب وہاں طالبان ابو حنیفہ کا دین نافذ کر رہے ہیں۔
اجماع کی حجت کا قائل نہیں ہے۔ آیت الکرسی یا وہ صورت جن کے نام فضائل احادیث یا بزرگان کے تجربات میں وارد ہے، یا آیات حفظ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو آیت الکرسی اور صورتوں کا نوکر بنا دیا ہے، یعنی تم یہ آیتیں و صورتیں پڑھو گے تو کیا اللہ معاذ اللہ تمہارا نوکر ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا انکار کرتا ہے، اور اس حوالے سے امام بخاری اور دیگر محدثین پر سخت جرح کرتے ہوئے ان کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ معراج کی رات 5 نمازوں کا ملنا اور فرض ہونے کا نہ صرف منکر ہے بلکہ انتہائی نازیبہ استہزائیہ انداز میں ان کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ آگے تھوڑا سا نماز کے بارے میں موصوف کا نظریہ ہے کہ قربانی صرف حاجی کے ساتھ خاص ہے، غیر حاجی کے لیے قربانی نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت بلکہ صرف گوشت کا حصول ہے۔ تراویح کی وجود خصوصاً سنت ہونے کا علل اطلاق منکر ہے۔ موصوف قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کامل کتاب ہے، لہٰذا اس کی تفسیر کے لیے نہ احادیث کی ضرورت ہے، نہ روایات صحابہ کی، نہ اقوال مفسرین کی۔ جو قرآن کی تفسیر احادیث روایات یا اقوال سلف سے کرتا ہے وہ گویا قرآن کو ناقص سمجھتا ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ مدارس میں اساتذہ نے مجھے وہ دین سکھایا جو قرآن کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ موصوف کے اساتذہ میں وفاق المدارس العربیہ کے پاکستان کے سرکردہ مدارس کے محدثین کرام و مشائخ شامل ہیں۔ موصوف کا نظریہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، صلاۃ تسبیح کو جعلی و من گڑھ نماز کہتا ہے۔ غرض یہ کہ اس شخص کے عقائد و نظریات، یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں جو بندے نے نقل کیے ہیں، ورنہ اس کے دروس میں اس سے کئی زیادہ خرافات کو سنا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام باتوں خصوصاً مقدس شخصیات و شعار اسلام کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی عامیانہ و توہین آمیز اپناتا ہے رویہ، یا وہ اپناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھنے کا تو کہتے ہیں کہ اس کیا فرماتے علماء دین نے متین و مفتیان دین اسلام قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے فلاں، اس کے بعد پھر ان کا فتویٰ بھی نیچے ظاہر سے فتویٰ اس کے حساب سے کیا آنا ہے وہ میں سارا پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس بات کو، اس فتوے کے اندر جو سائل نے جو سوالات کیے نا وہ بہت اہم ہے، اور جو نظریات انہوں نے اخذ کیے، کیونکہ مفتی منیر شاکر صاحب کی زیادہ تر، ایک تو ان کی گفتگو جو ہے وہ تحریر سے زیادہ تقریر میں ہے، ویڈیو آڈیو شکل میں، اور دوسرا جو ہے وہ گزشتہ چند سالوں سے جب سے ان کے فکر میں یہ بنیادی تبدیلیاں آئی ہے، اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ پہلے جس طرح اپنے دیوبندیت پہ جب تھے یا اشاعت و توحید پہ جب تھے اس وقت جو کھل کے بات کرتے تھے، تو جب ان کے خیالات میں تبدیلی آئی تب اس تبدیلی خیالات کے بعد بھی وہ اس خیال شدہ تبدیل کو بہت شد و مت سے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کی بہادری کی نشانی ہے، یہ بہت عظیمت اور فضیلت والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ حق جس تک پہنچ گیا اس کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ ایسا شخص کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں 100% بھی اختلاف ہو، اس رویے اور اس خوبی اور اس کردار کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہی کسی عالم دانشور اسکالر کو یہی زیب دیتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کوئی پرچون کی دکان کھول لینی چاہیے یا کوئی اور کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ جہاں جو کچھ خرابی اس کے اندر تک رہے دوسروں میں سرایت نہ کرے۔ بھائی آپ ایک بات کو سچ سمجھتے ہیں تو بیان کریں، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو خوف اور یہ سب چیزیں دامنگیر ہوں گی تو پھر آپ کو وہ لبادہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ لوگ آپ اندر سے کچھ سوچتے ہیں، آپ کے خیالات کچھ ہیں، بیان آپ کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ منافقانہ ہوگا۔ تو مفتی منیر شاکر صاحب نے یہ کیا، تو ان صاحب نے جنہوں نے یہ جمع کیا، چونکہ مفتی صاحب کی گفتگو زیادہ پشتوں میں ہے اور ہم نے جو چیزیں سنی کچھ، اور باقی یہ جو کچھ انہوں نے لکھا اس میں سے میرے خیال سے 98% باتیں بالکل صحیح ہے، ان کے خیالات ایسے ہی تھے، اور ان میں سے 98% خیالات وہی ہے جو علامہ پرویز صاحب کے خیالات ہیں، جن میں سے بہت سے خیالات غامدی صاحب کے بھی ہیں، بہت سے خیالات جو ہے وہ اہل قرآن والوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں چونکہ 3 سال پہلے علامہ پرویز صاحب کے حلقے کے کچھ لوگوں سے ہماری دوستی تعلق ہے، ان کو پرویز صاحب ہمارے بہت محسرین میں سے، ان کو بہت پڑھا، بہت زیادہ ان کی فکر کو ہم نے ایک دور میں انتہائی زیادہ ہم اس سے وہ تھے، مطلب اب تو طالب علم کے طور پر ہم اس طرح سے کوئی بات نہیں، لیکن ہم جب ان کی فکر کے تعارف اور اس پہ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ظاہر دوستی تعلق سب سے ہے، تو ادھر یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی ان کے اندر کہ بھئی مفتی منیر صاحب جو ہے وہ پرویز صاحب کی فکر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے پرویز صاحب کے حلقے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق اور رابطہ اور دعا سلام وغیرہ ان کے ساتھ موجود تھی۔ اور میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بھی ہوں جن کو
جو میرے ساتھ رابطے میں تھا سوشل میڈیا پہ، اور ان کو پھر میں نے پرویز صاحب کے حلقے کے ایک بہت اہم آدمی سے ان کا میں نے تعارف بھی کرایا تھا. اسی شخص نے پھر مفتی منیر صاحب اور ان کا بھی آپس میں رابطہ بھی کروایا. تو یہ اس بات میں کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں، وہ بالکل اس فکر کے ساتھ تھے. لیکن چونکہ وہ ایک عالم تھے، تب مقلد محض تو نہیں تھے نا، یعنی مدرسے کا پڑھا ہوا، عربی علوم دینیہ سے اچھے سے وہ نکلے ہوئے، تو وہ ایسا بندہ جو ہے نا وہ مقلد محض نہیں ہوتا. پھر وہ کچھ چیزوں میں وہ اختلاف بھی کرتا ہے، کچھ چیزیں اس کی اندر وہ اپنے حساب سے اس کے اندر مزید چیزیں بیان کرتا ہے. تو مفتی منیر شاکر صاحب کا یہ تھا کہ یہ قرآنسٹ ہو گئے تھے، پکے قرآنسٹ تھے یہ، اور جن خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آگے ہم ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک دو تفسیریں جو ان پہ لکھے گئے. مثال کے طور پر ہاں، یہ رسول داور صاحب جن کا میں نے شروع میں آپ کو ان کے مضمون سے ایک اقتباس پڑھ کے سنایا تھا، اس میں آگے وہ لکھتے ہیں اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نے شکست دی. یعنی یہ کتاب ہے، 3 کتابوں کے میں نام لیے تھے، ایک اور کتاب ہے. جیسی کتابیں لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایران والوں نے جعلی احادیث اہل سنت کی اہم کتابوں جیسے بخاری مسلم میں داخل کر کے دین کو بدل دیا ہے، جبکہ دین دراصل وہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. یعنی یہ داور صاحب ان کے بارے میں بتا رہے، مولانا مفتی منیر شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. آگے لکھتے ہیں کہ مفتی منیر شاکر کا انداز بڑا بے باک اور جارحانہ تھا، اس وجہ سے اکثر لوگ ان کے ہم خیال بنے اور بہت سے مخالفت بھی کرتے تھے. سوشل میڈیا پر ان کے کلپس بہت وائرل ہوتے تھے. کل عدم پی ٹی ایم پختون تحفظ قومی موومنٹ کو بھی سپورٹ کرتے تھے. پشتون قومی جرگہ میں بھی پیش تھے. مفتی منیر شاکر جب اشاعت تنظیم سے منسلک تھے، اس وقت توحید، پیری مریدی، منکر حدیث، زیارت قبور جیسے مسائل کے علیہ مناظرے، بیانات کرتے اور تصنیفات لکھتے تھے. آخری سالوں میں اس موقف میں تبدیلی یہ آئی کہ مبینہ ریاستی جبر، پشتونوں کے ساتھ زیادتی، علاقے میں دہشت گردی اور جنگ و جدال کے واقعات کی سخت مخالفت کی. منیر شاکر 15 مارچ 2025 کو نماز عصر کے وقت گھر سے نکلے اور مسجد کے نکلنے کے بعد مسجد کے ساتھ پشاور کی کچوڑی اور مرمڑوں میں بم دھماکے میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک اور تبصرہ ہے. ندیم اختر صاحب، انہوں نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی 10-12 سال پہلے ان کے بارے میں بہت کچھ سنتے تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی رغبت نہیں تھی، یعنی مفتی منیر صاحب سے. میں بھی اس زمانے میں روایات کا اسیر تھا. یہ لب و لہجہ الفاظ آپ دیکھنا، اور ان کی بات ایک اور تفسیر بھی بتاؤں گا. نزدیک سے دیکھنے کے باوجود ان کی تقریر سننے یا ان سے گفتگو کرنے کا شوق نہیں جاگا. سنی سنائی باتوں کی بنا پر ان کے خیالات سے فاصلہ رکھنا ہی مناسب سمجھا. لیکن بعد میں کئی اور معطوب، یعنی یہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں دیے ہے، کئی اور معطوب لیکن معتبر اشخاص کو سنا اور پڑھا، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ تو صدیوں کی آواز ہوا کرتے ہیں، اور اپنے زمانے میں انہیں دھتکارا ہی جاتا ہے، کیونکہ یہی تو مسلمانوں کو صرف اور صرف قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت لوگوں کو قبول نہیں ہوتا. مفتی منیر شاکر جیسے جری افراد نہ صرف کم ہی ہوتے ہیں، بلکہ خالص قرآن و سنت کی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. صدیوں سے منجمد نظریات کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان پر چوٹ تو کی جا سکتی ہے، اور یہ چوٹ ضرور کوئی ایسی لکیر چھوڑ جاتی ہے جو بعد میں صراط مستقیم کی صورت اختیار کر لیتی ہے. مفتی منیر شاکر عین اپنی جوانی اور عروج میں چل بسے، اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے. جو راہ انہوں نے چنی تھی، اس پر زیادہ دیر تک سفر کرنا آسان نہیں تھا. پشاور کے قریب ارمڑ میں واقع مسجد میں عصر کی نماز کے لیے جو ہی دروازے سے داخل ہونے کو تھے کہ بم دھماکے میں کم از کم 4 ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کا وہ ان کی پورا اس میں، تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا اندازہ، یعنی ایک بندے نے تبصرہ کیا اور بہت ان کو سراہا. ایک اور تبصرہ ہے، شعیب احمد سارم صاحب نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی کے ایک بااستعداد فارغ التحصیل عالم تھے. شروع میں وہ جماعت اشاعت و توحید سے جڑے رہے اور جماعت کے ایک ممتاز خطیب کی حیثیت سے ان کا تعارف تھا. زندگی کا طویل حصہ انہوں نے اشاعت کے پلیٹ فارم سے توحید و سنت کے پرچار میں گزارا. سن 2019 میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر انہیں جماعت سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی. اس علیحدگی کے بعد ان کے افکار و نظریات میں کافی تبدیلیاں آئی یا کافی متغیر ہو گئے، اور بیشتر اصولی و فروعی مسائل میں وہ اہل سنت و جماعت کے اجتماعی موقف سے ہٹ کر ایک الگ راہ لیے جس کی وہ ببانگ دہل سوشل میڈیا پر تبلیغ کرتے رہے. مفتی صاحب کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی
یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وہ جرت کے ساتھ اپنے ہر موقف کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی اداروں پر وہ کھل کر تنقید کرتے، کچھ بعید نہیں کہ اسی کے پاداش میں انہیں اپنی جان گنوانا پڑی۔ یہ ایک وہ ہے، باقی ان کے جو خیالات مذہبی وہ بھی اس کی وجہ مننے میں کوئی حرج وہ نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ ایک عرصے سے مظلوم پشتون قوم کے لیے ان کے سینے میں کافی تڑپ تھی، وہ پشتونوں کے حقوق کے لیے ڈٹ کر لب کشائی کرتے، اسی لیے پی ٹی ایم کے سرغنہ رکن کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آج مغرب کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ ہاں، یہ ہے ایک اور تبصرہ ہے، اس کے بعد میں محترم جناب حسن الیاس صاحب کی تبصرے کی طرف جاؤں گا۔ یہ ایک بندہ ہے، اس کا جو آئی ڈی ہے فیس بک کے، وہ صدیوں کا بیٹا۔ اچھا، یہ حسن نام اس کا نہیں ہے یہ، لیکن یہ بندہ جس طرح کی چیزیں شیئر کرتا ہے یا جو تحریر لکھتا ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ خط ایک بہت پرجوش قرآنسٹ انسان ہے، اور علامہ پرویز صاحب یا اہل قرآن وغیرہ سے یہ بہت زیادہ اسی فکر کا، اور جو اس شخص کے نیچے کومنٹس میں جتنے لوگ بھی آئے وہ سب کے ساتھ بھی فکری طور پر پرویز صاحب کے حلقے یا اہل قرآن سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ بدلا ہوا ہے آج میرے آنسوؤں کا رنگ، شاید کہ دل کے زخم کا ٹانکا ادھڑ گیا۔ آج حضرت مفتی منیر شاکر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات وقت حاضر کو ایک نڈر اور بے باک قرآنی عالم سے محروم کر گیا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، قرآنی عالم، قرآنی فلانا، یہ سب اصطلاحات بھی ادھر کے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرعونی نظام اور اس کے اعلی کار قرآن کے اصل احکامات کو وضع کرنے والوں پر اسی طرح پل پڑتے ہیں جیسے گیدڑ کسی کے شکار کے لیے ایک جتھے کی شکل میں آتے ہیں اور پھر اس کا شکار کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب پر بنوری ٹاؤن کے ایک فتوے کی بات اور ان کے ایک اہل قرآن ہونے کے ناطے اور قرآن کا داعی ہونے پر فرقہ پرستوں کے دھندے پر قرآن کے اصل تعلیمات سے ضرب لگتی ہے، اور یہ تلملا کر اور بوکھلا کر حقیقتاً یہ سب سچ و حق کو مٹانے میں لگ جاتے ہیں۔ نتیجتاً مفتی صاحب جیسے لوگ شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک بہت عظیم شخصیت ہے، وہ واحد شخص جو میڈیا پر ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات کو کھلے عام بیان کرتے تھے، جس کی کسی مائع کے لال میں جرأت نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ان کی کچھ تعلیمات جو فرقہ پرستوں کو کھٹکتی تھی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب روایات کی صحت کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے اور روایت کی کتب کو ایرانی سازش کہتے تھے۔ یہ جو ایرانی سازش کی اصطلاح ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ رکھنا، جہاں سے یہ بات آئے گی ان کا تعلق ہمارے اہل قرآن اور علامہ پرویز صاحب کے حلقے سے ہی ہوگا۔ ٹھیک، باقی جزیات وغیرہ میں جو بھی اختلاف کرے۔ حضرت اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ احادیث کی کتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد ایرانیوں نے تیار کیں۔ ان تیار شدہ احادیث کے مجموعوں میں ایرانیوں نے اپنی منمانی باتیں داخل کی ہیں۔ بخاری اور دیگر روایات بیان کرنے والوں کے اوپر حضرت کہتے ہیں کہ روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد امتیوں نے لکھ کر دی، اسی لیے ان میں اتنی گڑبڑ اور باہم تضاد ہے۔ وہ اطاعت رسول یعنی شخصیت کی اطاعت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ پہلے جو فتوے میں جو سوال کیا گیا تھا، بلکہ اطاعت قرآن کے داعی تھے۔ ان کے حساب سے رسول رسالہ سے بمانے پیغام رساں، لہذا رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اولی الامر منکم میں رسول اور امر کی اطاعت اس وقت واجب ہے جو اللہ کی بات کرے۔ حضرت صاحب معراج کے مطلقاً انکاری تھے، ساتھ یہ بات ہو گئی۔ وہ نبی علیہ السلام کی ہر قسم کی شفاعت کے انکاری تھے۔ اس کا کچھ چیزیں وہی ہے۔ اچھا، پھر ان کے حساب سے حضرت سلیمان پرندوں یا جانوروں کی بولی سمجھتے تھے یا بولتے تھے، تو یہ سلیمان کی کھلی گستاخی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے لی ہے جو فتوے کے اندر بندے نے وہ لکھا تھا، اور انہوں نے اس کو تائیداً وہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد معجزات اور کرامات وغیرہ ان سب کا بھی انکار۔ اور ہاں ٹھیک، صحت کا ہاں وہی چیزیں، میں اس میں سے وہ چیز آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہم پہلے ان کی فکر یا اس کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ صاحب جو صدیوں کا بیٹا ہی لکھتے ہیں کہ مفتی شاکر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مومن اور مسلم تھے۔ ان کے خیالات و بیانات سچے اور اصل قرآنی نظریات کے حامل تھے۔ یہ مومن شخص کی نشانیاں ہیں جو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ مفتی صاحب تمام فرقہ پرست گروہ، احکام بالا اور منکرین قرآن کے کاروبار پر ضرب لگا رہے تھے، اسی لیے ان کو خاموش کر دیا گیا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب تک آپ وضو، مسواک، استنجا، غسل، کھیرا کاٹنے کا طریقہ، مسلکی مناظرے، 4 شادیاں، حوروں جیسے روایتی موضوعات بیان کرتے رہیں گے تو آپ قابل قبول ہوں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ
عوامی مسائل، بدامنی، مسنگ پرسنز، فرقے، بے روزگاری، مہنگائی اور اپنے خطے کے وسائل پر بات کریں گے، عوام کو شعوری سوچ دیں گے تو آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ آخری جو تبصرہ ہے ان کی وفات پر جو تحریر لکھی ہے وہ ہمارے بہت ہی محترم محسن جناب حسن الیاس صاحب حفظہ اللہ تعالی غامدی صاحب کے حلقے کے۔ تو حسن الیاس صاحب جن کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ غامدی صاحب کے مکتب میں مجتہد فی المذہب ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر تحریر لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی منیر شاکر صاحب کو پشاور کے قریب شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے سال ایک شاگرد کی وساطت سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، مجھے اس سے پہلے ان کا تعارف نہیں تھا، لیکن اس شاگرد نے بہت سے ایسے کلپس بھیجے جن میں وہ غامدی صاحب کا نام لے کر بعض نازک معاملات میں اپنے رائے کی تبدیلی کا اشارہ دے رہے تھے۔ مفتی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے چند بڑے معاملات میں اپنی آراء میں تبدیلی کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ باقاعدگی سے ہماری سیریز دیکھ رہے ہیں اور اس فراہی مکتب فکر کی خود بھی پڑھتے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ میں ان کی مکمل فکری پوزیشن سے تاحال زیادہ واقف نہیں ہوں، تاہم کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر ان کے خلاف بہت منفی پروپیگنڈا دیکھا تو اس شاگرد کو کچھ متنبہ بھی کیا کہ حالات کی رعایت سے چلیں اور کھل کر بات نہ کریں۔ ان کے قریبی بعض احباب نے شہادت کی خبر سن کر مجھے ان کے بعض ذاتی پیغامات بھی بھیجے ہیں جو اس تأثر کی تائید کرتے ہیں کہ ان کے افکار و نظریات کے باعث وہ خطرے میں تھے۔ خدا جانے ان کی شہادت کے کیا اسباب و محرکات ہیں، لیکن یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کے ماضی کے سخت گیر نظریات میں تبدیلی کے سبب ان کی مخالفت بہت بڑھ رہی تھی۔ ان کے حوالے سے بے شمار پوسٹیں اس ضمن میں کچھ عرصے سے گردش کر رہی تھی۔ تو یہ میں نے سوچا کہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، مختصر ان کا تعارف، ان کے فکر کی بنیادی چیزیں، خیالات، اور یہ کہ بھئی یہ دیکھیں بہت بڑی بات کہ یعنی اسی جو انتہا یہ جو دہشت گردی یا مار داڑ کی طرف بھی گئے وہ سارا وہی تھا نا کہ ہم اسلام کا نظام غلبہ لائیں گے فلاں، لیکن اس وقت وہ ایک حنفی دیوبندی اشاعتی شخص تھے، اور پھر اس کے بعد وہ طالبان اور ان کے نظریات وغیرہ کے وہ پھر اس کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، اور نہ صرف تبدیلی آئی بلکہ اس تبدیلی کو انہوں نے ببانگ دہل اس کا اعلان کرنا شروع کیا، اس کو بیان کیا، اور پھر آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ ہم ان کی دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے ہیں، بہت دکھی ہیں۔ کسی بھی انسان آپ یعنی ہم اپنا بتا رہے ہیں نا، طالب علم کو تو یہ نا کہ کوئی بھی شخص جس کا عقیدہ، نظریہ، مذہب، فکر، فلسفہ کچھ بھی ہو، اس کو قتل کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ کوئی شخص کا کوئی کام ہے جو آپ ایک مہذب سوسائٹی کے رکن ہیں، ہم آج قومی ریاست اور ہر ملک کا اپنا قانون اور آئین ہے، اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے، لیکن مہذب معاشروں کی یہ نشانی ہے کہ اگر ہمیں کسی کے مسائل ہیں اس طرح سے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کا مقابلہ ہونا چاہیے تو آپ مکالمہ کریں، اس کے خلاف گفتگو کریں، اس کے اوپر ویڈیوز بنائے، اس کے فکر پر تنقید کرے، اور آپ کو کوئی زیادہ وہ لگ رہا ہے تو آپ اپنے ملک اور کے آئین قانون کے مطابق اس پہ کیس وغیرہ بھی کرے کہ بھئی یہ شخص اس طرح کے خیالات پھیلا رہے، وہ بھی قانون میں جو بھی اس کے لیے راستہ ہو۔ لیکن چونکہ ہم ایسے نہیں ہیں نا، ہم نے قتل کر کے ہی دم لینا ہے، تو بہت تکلیف، بہت دکھ، بہت ہمیں افسوس ہے۔ اور یہ جو ان کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے یہ ہمارے کوڑا خٹک والے اور اس سے یہ دوسرے بھی اور دوسرے مسالک کی بھی، تو دیکھیں مسلک سے بالا تر۔ ابھی گزشتہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہوا، تو یہ سارے حادثات وہ ہے جو حساس دل اور حساس طبیعت کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دینے والے واقعات ہے۔ تو بس آج میں نے چونکہ یہ میں ذاتی طور پر ان کے فکر اور خیالات کی تبدیل اور کو میں جانتا تھا اور کہاں یہ ابھی سٹینڈ کرتا تھا اس کو بھی، تو اس لیے میں نے چاہا، اور جو ان کے سوشل میڈیا پہ کچھ معتبر صحافی دوستوں کا بھی میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ان کو اشاعتی بنا رہے کوئی کچھ، تو میں نے کہا کہ بھئی چلو ان کے خیالات اور ان کے فکر اور نظریات سے متعلق تھوڑی سی آگاہی دے دوں اور ایک اپنے دکھ اور تکلیف کا بھی اظہار کہ ایک صاحب علم، صاحب جرأت، بہادر ایک شخص جو اپنے خیالات اور فکر کو جو اس معاشرے میں جہاں پر 90% وہ لوگ ہیں جو اس فکر کے مخالف ہیں، اور وہ شخص جو وہی سے نکلنے کے بعد اسی معاشرے میں رہ کے اس نے کس طرح سے حق کا اظہار کیا۔ وہ حق میرے لیے باطل ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک بھی وہ حق باطل ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اس کو حق سمجھ کے بیان کر رہا تھا، اور ایسے لوگوں کی جرأت اور بہادری ہمارے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے، قابل رشک ہیں ایسے لوگ جو خیالات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا خیال، اپنا نقطہ نظر،
اپنی سوچ کو بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، جس طرح مجھے ہے آپ کو بھی یہی آزادی ہونی چاہیے، اور اس آزادی کے اوپر کسی قسم کی قدغن نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا معاشرہ مزید گھٹن کا، مزید اندھیروں کا شکار ہو جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور موضوع کے ساتھ اور کسی اور اسکالر کے ساتھ، بہت اہم موضوعات پر انٹرویو اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی، پھر ملتے ہیں۔